بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کا انعام عطا فرمایا ہے یہ ایک دائمی نعمت ہے اور قیامت تک اس کے جاری رہنے کے حوالے سے مختلف پیشگوئیاں ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے مزید تفصیل جاننا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ ثم سکتا، اگر اس کے بعد کوئی اور دور شروع ہونا تھا تو حضور اس کی وضاحت فرما دیتے۔ آپ کا سکوت اور خاموشی اختیار فرما لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس بات کو بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا ابو النوع آدم علیہ السلام سے لے کر یہ دنیا 7000 سالہ ایک دور ہے، اور میں 7ویں 1000 سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اب میں مجدد الف آخر بھی ہوں اور مجدد صدی بھی ہوں اور امام الزمان بھی ہوں، یعنی یہ 1000 سالہ آگے جو دور ہے وہ سارے کا سارا ایسا ہے جس کے اندر خلافت رہے گی۔ اور حضور نے فرمایا دوسری قدرت کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ دائم اور باقی رہے گا، اور یہ جو 7000 سالہ دور ہے یہ اسی خلافت تک ہی رہے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی دور ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا دیتے۔ یہاں ایک بات اور بیان کرنی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت دی تھی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آخر دیکھ تو صحیح تیرے ہر پیچھے آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، کہ تیرا بعد کا دور وہ پہلے سے بہت بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ایک آپ کا زمانہ ہے بہت اعلیٰ اور افضل زمانہ، اور اس کے بعد جو دور آتے جائیں گے وہ بہتر ہوتے جائیں گے۔ اور اسی کو آپ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں، امتی امت مبارکۃ لا یدرا اولها خیر او آخرها، کہ میری امت ایک مبارک امت ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کا پہلا دور یا آخری دور بابرکت ہے، یا اللہ تعالیٰ دونوں ہی دور بابرکت فرمائے۔ اس وقت ہم دور آخرت میں ہیں، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دور ہے۔ پہلے دور میں 30 عاماً 30 سال میں وہ خلافت جو تھی مسلمان اس کو اپنے عمل اور ایمان کی وجہ سے قائم نہ رکھ سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انذاری پیشگوئی پوری ہوئی، یرفع اللہ، کہ اس کو اللہ اٹھا لے گا، ختم کر لے گا۔ اس دور میں پھر یہ خلافت قائم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 110 سال اس کو ہو گئے اس خلافت کو۔ پہلی خلافت 4 خلفاء تک تھی۔ یہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور آخرت ہے، دور آخر جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے 5ویں خلافت کا بھی انعام دیا، اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے ہی آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک تنبیہ کی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے، وہ اس موقع پہ میں پڑھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ما ودعاک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے ترک کیا ہے نہ ہی تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اے محمد، ہم نے چونکہ تجھے کبھی نہیں چھوڑنا اس لیے ہم تیری قوم کو بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ بغیر مذہب کی درستی کے دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ مذہب کی درستی ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم مذہب کے بغیر ہی ان کو ترقی دیں تو وہ غلطی سے یہ سمجھ لیں گے کہ خدا تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اور وہ دین سے اور بھی دور ہٹ جائیں گے۔ تفسیر کبیر جلد نام 85۔ مسلمانوں کی ترقی اس سے وابستہ ہے کہ ان کا دین درست ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کی 40 حکومتیں ہیں یا کتنی بھی ہیں، کسی ایک میں نظام مستقر اور مستقل اور دائمی ہو ہی نہیں سکتا
ہمیشہ انتشار کا شکار رہیں گے، کیونکہ انہوں نے خدائی خلافت کے نظام کا انکار کیا ہوا ہے۔ چاہے کوئی بھی ملک ہو جائے، کوئی دستور بنا لیں، کوئی قانون بنا لیں، آپ برطانوی بنا لیں، امریکن بنا لیں، ڈکٹیٹر بنا لیں، جو بنا لیں، کسی اسلام کے نام پر یا اسلامی ملک میں کبھی بھی کوئی دنیاوی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ذلت کی مار ان کے اوپر پڑے گی۔ دوسری قومیں ترقی کر جائیں گی کیونکہ ان سے یہ وعدہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ سے یہ وعدہ ہے مسلمانوں سے، جب تمہاری دنیاوی حالت بگڑے، تم انتشار کا شکار ہو، کبھی استقرار تمہارے امن نہیں آئے گا تمہاری حکومتوں میں۔ اب آپ یہاں سے شروع ہو جائیں، آخر تک چلے جائیں، ہر جگہ آپ ایک بات دیکھیں گے کہ نہ ان کا کوئی دستور ہے، نہ قانون ہے، نہ قانون کی پابندی ہے۔ ہر جگہ ایک انتشار، عدم اتفاق اور کوئی قانون نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کا قائم کردہ نظام خلافت ہے، اس سے تو تم منہ اوڑو اور یہ توقع رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نظام کو چلوا دے گا، کبھی نہیں چلوائے گا۔ اس لیے بڑے درد کے ساتھ اس آیت کی روشنی میں ان سارے مسلمانوں سے جو بھی بات سن رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، تنظیمی زندگی ہو، چاہے وہ ان کی حکومتوں کی زندگی ہو، اس وقت تک دنیا میں ان کو عزت نہیں مل سکتی جب تک یہ خدائی نظام کے تحت نہیں آتے، خلافت کے بابرکت نظام کے تحت نہیں آتے، اس کی دعائیں نہیں لیتے۔ 108 سے 110 سالہ تاریخ کا مطالعہ کر لیں، جب سے یہ نظام خلافت اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قائم ہوا ہے، کسی ایک جگہ بھی امان نہیں ہے۔ دنیا کی ساری حکومتیں آج امان سے جی رہی ہیں۔ اگر کہیں انتشار، عدم اتفاقی، نفرت، نہ پبلک اور رعایا اور حکومت میں لڑائی جھگڑے اگر کہیں ہیں تو وہ انہی مسلمان کہلانے والے ملکوں میں۔ اس کی وجہ یہ خدائی نظام کو اہمیت نہیں دے رہے، یہ سمجھتے ہیں یہ ایک کمزور سا نظام ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ ابتدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام بھی بہت ہلکا تھا، اور کفار قریش یہی کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہتے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ اس نظام کو مانتے چلے گئے، وہ ترقی کرتے چلے گئے۔ تو جو خلافت کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیا ہے، یہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور آخر ہے، وہ آخرین منہم لمحہ کا یہ دور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور نے فرمایا میری امت کا پہلا حصہ یا آخری حصہ خیر دونوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ حضور کا جو دور آخر ہے، آخرین کا دور ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام اس میں قائم کیا ہے، اے مسلمان بھائیو اس کو قبول کرو، اسی میں تمہیں فائدہ ہے۔ جتنی جلدی قبول کر لو گے غربہ اسلام کو، اتنی جلدی اپنے قریب کر لو گے۔ جتنی تاخیر کرتے چلے جاؤ گے، وہ تاخیر کا سبب تم لوگ ہوگے۔ اس نظام نے تو غالب آنا ہی ہے، یہ اللہ کا قائم کردہ ہے۔ اگر اس نے مٹنا ہوتا تو 110 سال میں جتنی اس کی مخالفت ہوئی، حکومتوں سے لے کے، تنظیموں سے لے کے، جتنی سازشیں ہوئیں، یہ ختم ہو جاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی حمایت کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، یہ حفاظت رہے گی۔ اور بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائیں، اس خلیفہ کو قبول کریں، اور اسی سے آگے ان کو برکتیں ملیں گی، ان کی اولادوں کو برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ جزا۔ ایک ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہولڈ پر ہیں، پروگرام کے اختتام میں بھی ابھی کچھ ٹائم ہے تو ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ جرمنی سے مکرم ناصر راجپوت صاحب ہیں جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناصر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جلدی سے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ ہمارے غیر جماعت دوست ہیں جو پاکستان میں ہے، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت مرزا صاحب پر ایمان لانے کے بعد ایمان کو مخفی رکھنا چاہیے، اور اگر وہ ایمان مخفی رکھتے ہیں یا چھپاتے ہیں تو کیا مخفی رکھنے کی کوئی سزا ہوگی؟ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں۔ جزاکم اللہ جناب۔ میں مولانا حمید کو صاحب سے اختصار کے ساتھ اس کا بات یہ ہے، جب وہ ایمان لاتا ہے تو پھر مخفی رکھنے کی بات کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر بیان کرے، اور اگر کوئی ایسے حالات واقعی ہیں تو ہمارا ایک نظام ہے، اس کو چاہیے سارے حالات حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن العزیز کی خدمت میں رہنمائی کے لیے لکھ دے، جو حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کے اوپر پھر وہ عمل کرے۔ تو ہمارا تو نظام ہی بڑا سیدھا سادہ ہے، بجائے اس کے کہ میں کچھ کہوں رکھو یا نہ رکھو۔
میری اس بھائی سے عاجزانہ درخواست ہے کہ حضور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں اپنے جو بھی حالات ہیں بتانا چاہتے ہیں یا نہیں بتانا چاہتے وہ سارے حضور کی خدمت میں رکھیں، کیونکہ بیعت حضور کی کرنی ہے آپ نے، وہ کیا فرماتے ہیں اس کے مطابق پھر عمل کریں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ